بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ظفر نے کھردرے ریگمال والا ڈنڈا اٹھایا اور خاصا جما کر اچانک ریتی کی طرح شریمان سنگھ کی داہنی ران پر پھیر دیا۔ حلق ہی حلق میں گھٹنے والی بے معنی گراہٹوں کے ساتھ شریمان سنگھ کا پورا وجود بری طرح تڑپ اٹھا۔ ریگمال کے کاٹ دار دانوں نے شریمان سنگھ کی جلد کو ادھیڑ کر خراشیں ڈال دی، جن میں سے فوراً تازہ خون رسنے لگا تھا۔ یہ عمل تمہارے پورے بدن پر دہرایا جائے گا، ظفر نے شفاقانہ لہجے میں کہا۔ پھر ان خراشوں پر نمک اور مرچوں کا تیز امیزہ چھڑکا جائے گا۔ جب تک تم یہاں رہو گے تمہارے ساتھ شب و روز یہی سلوک کیا جائے گا، حتیٰ کہ گلے ہوئے گوشت میں سے تمہاری ہڈیاں جھانکنے لگیں گی۔ یہاں سے گلو خلاصی کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ تم چون چرا کیے بغیر ہمارے ہر سوال کا جواب دیتے چلے جاؤ۔ اب میں تمہارا دانہ آزاد کر رہا ہوں، یہ یاد رکھنا کہ چیخ کر تم اپنے پھیپھڑے تباہ کر لو گے، لیکن یہاں سے تمہاری آواز باہر نہیں جا سکے گی۔ ظفر نے اپنی بات پوری کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کے دانے سے ٹیپ نوچ لیا۔ شریمان سنگھ کے حلق سے ایک ہلکی سی اضطراری چیخ آزاد ہو گئی، کیونکہ ٹیپ کے ساتھ ہی اس کی جلد سے شاید چند بال بھی اکھڑ گئے تھے۔ ڈینی کہاں ہے؟ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لمحہ بھر کے بعد اس نے بررائی ہوئی اور کمزور آواز میں کہا۔ ظفر نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے اشارہ کیا اور میں نے کہا میں موجود ہوں، تم فکر نہ کرو، یہ سب میرے ہی ساتھی ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں اس میں میری مرضی شامل ہے۔ کم از کم میری آنکھیں ہی کھلوا دو تاکہ میں کچھ دیکھ سکوں۔ میری آواز سنتے ہی اس نے ایک احمقانہ فرمائش کر دی، جس پر ظفر اپنے سر کو نفی میں ہلا کر رہ گیا۔ دیکھتی آنکھوں سے بند آنکھیں اچھی ہیں، یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ تم رہا ہونے کے بعد میرے علاوہ کسی اور کی نشاندہی نہ کر سکو۔ اوہ، وہ میری بات کاٹ کر بولا، تم مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ آخرکار مجھے زندہ چھوڑ دیا جائے گا؟ کاش تمہاری یہی نیت ہو، لیکن میں تمہیں اتنا بتائے دیتا ہوں کہ مجھ پر ہاتھ ڈال کر تم نے ایک بہت بڑے سیاسی اسکینڈل کی ابتدا کر دی ہے، جو تمہاری حکومت کو بہت مہنگا پڑے گا۔ بکواس بند کرو اور یہ بتاؤ کہ غزالہ کہاں ہے؟ میں نے ڈپٹ کر پوچھا۔ میں بتا چکا ہوں کہ وہ نئی دہلی میں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم اس کے بارے میں تذبذب میں مبتلا ہو۔ یہ تمہارے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ تم میرے سفیر سے سودا کر لو، میرے بدلے وہ غزالہ کو ہاتھ جوڑ کر تمہارے حوالے کر دیں گے۔ میں نے کن آنکھیوں سے دیکھا کہ شریمان سنگھ کی اس تجویز پر ظفر کے چہرے کے نقوش بگڑ گئے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ اس خبیث نے اتنی آسانی کے ساتھ میرے دل کی بات کہہ دی تھی، لیکن میں چور نظروں سے ظفر کا رد عمل دیکھ چکا تھا، اس لیے میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، تم غزالہ کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے رہے ہو۔ ہمیں تم سے زیادہ بڑے حسابات بے باک کرنے ہیں۔ تمہیں بلا وجہ ہی یہاں نہیں لایا گیا ہے۔ تم مجھ سے کچھ بھی نہیں اگلوا سکو گے۔ میری چھٹی حص مجھے بتا رہی ہے کہ تم لوگ کسی اور چکر میں ہو۔ تم جیسے کسی یتیم گنڈے کے بس کی بات نہیں کہ اپنے کسی دشمن کی تلاش کے لیے ہیلی کاپٹر روانہ کر سکے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ تمہیں چارہ بنا رہے ہیں۔ اپنا کام نکل جانے کے بعد وہ تمہارا پتہ بھی صاف کر دیں گے اور تم اپنی نگاہوں میں حیرت لیے نرگباش ہو جاؤ گے۔ میں نے ظفر کے ہاتھ سے ڈنڈا لے کر شریمان سنگھ کی ننگی گردن پر رگڑ دیا اور وہ بری طرح تلملا اٹھا۔ اس کی گردن پر خون کی لمبی لمبی خراشیں پڑ گئی تھیں۔ ان وحشیانہ حرکتوں کے ذریعے تم زیادہ سے زیادہ مجھے ہلاک کر دو گے، لیکن یقین رکھو کہ تم مجھ سے کچھ بھی نہیں اگلوا سکو گے۔ بہتر یہی ہے کہ تم مجھے رہا کر دو۔ یہ نہیں چاہتے تو مجھے گولی مار کر میری لاش کہیں ڈلوا دو۔ ہم تمہاری قوت برداشت کو پرکھنا چاہتے ہیں۔ اس بار ظفر آگے آ گیا۔ اس کی آواز میں پیشہ ورانہ رکاوٹ کی تپش بہت واضح تھی۔ ہم تمہیں الٹا لٹکا کر تمہارے سر سے 1 فٹ کے فاصلے پر انگارے دہکا دیں گے، جو تھوڑی ہی دیر میں تمہارا بیجا پگھلا دیں گے۔ پھر دیکھیں گے کہ تم کیا بولتے ہو۔ زیادہ سے زیادہ میرا بیجا ناک کے راستے بہ کر باہر آ جائے گا، لیکن میری زبان نہیں کھلے گی۔ اس کی آواز بدستور کمزور لیکن پرعزم تھی، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کا ارادہ اٹل ہے۔ ہم تمہیں ماریں گے نہیں، بلکہ کسی مردے سے زیادہ بدتر حالت میں واپس لوٹا دیں گے اور تم زندگی بھر دیوانگی کے عالم میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرو گے۔ ظفر کا لہجہ شفاقانہ ہو گیا۔ اس لیے تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ جو کچھ پوچھا جائے اس کا صحیح جواب دیتے چلے جاؤ۔ میں موت یا ذلت سے نہیں ڈرتا۔ تم ضد کرتے ہو تو سوال کرتے جاؤ، میرا دل چاہا تو جواب دوں گا، ورنہ اپنی زبان بند رکھوں گا۔ تم مجھے بولنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اس کے جواب پر ظفر غصے سے دانت پیس کر رہ گیا۔ چند ثانیوں تک طے خانے کی فضا میں بوجھل سا سکوت چھایا رہا۔ پھر ظفر کی سرد آواز گونجی، آپریشن سلور سینڈ کا چیف آفیسر کون ہے؟ اس سوال پر شریمان سنگھ کے بدن کو ایک جھٹکا لگا۔ اس کا چہرہ سفید ہو گیا اور وہ اضطراری انداز میں بولا، مجھے معلوم ہے کہ افغانستان میں ہونے والی خانہ
جنگی سے تم لوگوں نے چھاپا مار جنگ اور سراغ رسانی کے شعبوں میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ تم آپریشن سلور سینڈ سے واقف ہو، لیکن اس بار تم نے غلط آدمی پر ہاتھ ڈالا ہے۔ تمہارا یہ سوال سننے کے بعد میں قسم کھا سکتا ہوں کہ تم فوجی ہو اور تم لوگوں نے اپنے جنگی مقاصد کے لیے ڈینی کو بھی الو بنایا ہوا ہے۔ وہ حالات کے شکنجے میں بری طرح جکڑا ہوا تھا، لیکن پھر بھی مجھے بار بار اکسانے اور بھڑکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اپنی آزادانہ مرضی سے ان لوگوں کا ساتھ دے رہا تھا۔ ظفر نے ایک بار پھر اس کی داہنی ران کی پرانی خراش کو ریگ مال سے ادھیڑ کر رکھ دیا۔ اس مرتبہ شری مان سنگھ نے بے انتہا ضبط سے کام لیا اور دبی دبی گراہٹوں کے ساتھ تڑپ کر رہ گیا۔ تم را کے بلیک کیٹس یونٹ سے منسلک ہو، اس لیے یہاں کی آرمی انٹیلیجنس اور اس کے انٹروگیشن سیل کے بارے میں بھی جانتے ہوگے، لیکن ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، اپنے شکار سے مطلوبہ معلومات نکلواتے ہیں یا اس کی جان لے لیتے ہیں۔ شری مان سنگھ نے ظفر کی بات کاٹ دی۔ آرمی نہیں تو پھر تم اسپیشل ٹاسک فورس کے بھیڑیے ہو سکتے ہو۔ میں نے سنا ہے کہ غیر قانونی کاموں کے لیے اس نام سے یہاں ایک متوازی تنظیم بنا لی گئی ہے جو ہر قاعدے اور قانون سے آزاد ہو کر اپنی مان مانی کرتی ہے۔ میں تم لوگوں کو بھی کھوج میں تھا۔ شری مان سنگھ جیسے بے بس قیدی کا وہ پرسکون انداز ظفر سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے اچانک ہی اپنے وزنی جوتے کی ٹھوکر سے شری مان سنگھ کا چہرہ ادھیڑ کر رکھ دیا۔ اس بار شری مان سنگھ کی دردناک چیخ بہت تیز تھی۔ میں نے گھبرا کر چاروں طرف کا جائزہ لیا اور یہ دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا کہ تہہ خانے کی دیواروں میں کسی روشندان یا جالی کا وجود نہیں تھا اور شاید اسی لیے شری مان سنگھ کو وہاں لایا گیا تھا۔ میں نرمی سے ظفر کا بازو تھام کر اسے دور افتادہ کمرے کی طرف لیتا چلا گیا۔ وہ تمہیں غصہ دلا کر کسی سنگین غلطی پر مجبور کر دے گا۔ میں نے کہا، ایک طرف تم اتنی احتیاط کر رہے ہو کہ اس کی جلد پر ریگ مال سے رگڑے لگا رہے ہو اور اب غصے میں آ کر اسے ٹھوکر رسید کر بیٹھے۔ میرا خیال ہے کہ اس پر وقت برباد کرنے کی بجائے اپنے پروگرام کے اگلے حصے پر عمل شروع کر دو، لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ اسے ساحل سے اٹھانے کے بعد ہی گہرے سمندر میں پھینک دیا جاتا۔ اسے یہاں لانے سے کیا فائدہ ہوا؟ ظفر اپنی ناکامی پر بری طرح بنایا ہوا تھا۔ میں اتنی آسانی کے ساتھ اس کی جان نہیں چھوڑوں گا۔ ابھی میرے پاس کئی گھنٹے کی مہلت باقی ہے۔ ظفر سے زیادہ تکرار مناسب نہیں تھی، اس لیے میں خاموشی سے اس کے ساتھ واپس ہو لیا۔ ظفر کے ایما پر اس کے ایک آدمی نے شری مان سنگھ کے دانے پر ایک بار پھر ٹیپ چپکا دیا، پھر دوسرے آدمی نے اس کے زخموں پر عملاً نمک پاشی شروع کر دی۔ یہ اور بات تھی کہ باریک پسے ہوئے نمک میں مرچوں کی سرخی دور ہی سے دیکھی جا سکتی تھی۔ شری مان سنگھ نے تشدد تو خاصے سکون سے سہ لیا تھا، لیکن نمک پاشی کے عمل نے اسے بری طرح تڑپا کر رکھ دیا۔ اس نے بلبلا کر کئی بار اپنے قدموں پر کھڑا ہونا چاہا، لیکن ہر بار کسی نہ کسی نے اسے بے رحمی کے ساتھ نیچے گرا دیا اور وہ فرش پر ہی ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہا۔ اس دوران میں ظفر اس کے بدن پر ریگ مال والے ڈنڈے سے نئی خراشیں ڈالنے کی بجائے پرانے زخموں کو بار بار ادھیڑتا جا رہا تھا۔ میری دانست میں وہاں بس انا کی جنگ باقی رہ گئی تھی۔ میں نے چند جھلکیوں سے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ شری مان سنگھ موت سے خوفزدہ ہو کر ہتھیار ڈالنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس کے جسم سے ایک ایک ریشہ بھی ادھیڑ دیا جاتا تو وہ لوگ زبان کھولنے پر آمادہ نہیں کر سکتے تھے۔ جلد یا بدیر اسے سمندر کے سفر پر روانہ ہی ہونا تھا۔ اس لیے میں نے علیحدگی میں لے جا کر ظفر کو سلطان شاہ کے پروگرام سے آگاہ کیا اور اس سے اجازت لے کر اسٹیشن 4 سے اپنے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں میرا ذہن شری مان سنگھ ہی میں الجھا رہا۔ وہ بادی النظر میں ایک عام سا سفارتی اہلکار نظر آتا تھا جو دامن بچا کر غیر قانونی ذرائع سے اپنے ملک کے مفادات کے لیے کام کرتا رہتا تھا۔ دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان سیاسی اور سفارتی تعلقات عرصہ دراز سے سرد مہری بلکہ کشیدگی میں مبتلا چلے آ رہے تھے۔ اس لیے میرا اندازہ تھا کہ دونوں طرف سفارتکاروں کے کام کی نوعیت بھی تبدیل ہو کر رہ گئی تھی۔ شری مان سنگھ کی حد تک یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ وہ ہمارے ملک میں ملا سرکار جیسے تقریب کار کی سرپرستی کر کے ملک کے ایک حساس علاقے میں شورش پھیلانے کی سازش کا مرتکب ہو رہا تھا۔ اسی کے ساتھ اس نے اپنی بیوی رجنی کے ذریعے ایک مقامی ہندو سرمایہ دار کو اس حد تک اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا کہ وہ موسیقی کے شوقیہ پروگراموں میں اپنی مخصوص دھنوں کے ذریعے مقامی تقریب کاروں کو پیغام رسانی کرتا تھا۔ موتن لال کے جل ترنگ پر دیے ہوئے پیغامات پر عمل کرتے ہوئے مقامی تقریب کار طے شدہ مقامات پر بموں کے دھماکے اور دوسری تباہ کن کارروائیاں کیا کرتے تھے۔ موتن لال کو اپنی حرکات کے ان نتائج کا علم رہا ہو یا نہ رہا ہو، لیکن وہ خوبرو اور سبک اندام رجنی کے وجود کے سحر میں ڈوب کر اس گنونے کام میں سر
سر سے پیر تک غرق تھا۔ شری مان سنگھ کو علم تھا کہ ہرجائی مزاج رکھنے والی رجنی اسے کھلی ہوئی بے وفائی کرتے ہوئے نسبتاً کم عمر اور تندرست موتن لال کے ساتھ کام کی آڑ میں پینگیں بڑھا کر رنگ رلیاں مناتی رہتی ہے، لیکن وہ اپنے ملک کا سچا خدمتگار تھا، اس لیے اپنی ذاتی خوشیاں قربان کر کے بھی اپنے ملکی مقاصد کے لیے کام کرتا رہا۔ یہ اس کی بہت بڑی بد نصیبی تھی کہ رجنی اسٹیشن 4 میں قید تھی اور وہ خود تہہ خانے میں ظفر کا تشدد سہ رہا تھا، لیکن ان دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ ظفر اور شری مان سنگھ کی براہ راست گفتگو سے کچھ اور اسرار بھی میرے سامنے آئے تھے۔ شری مان سنگھ نے ایک مرتبہ میرے سامنے اسپیشل ٹاسک فورس کے وجود کے بارے میں موہوم سا شبہ ظاہر کیا تھا، لیکن اب اندازہ ہوا کہ بات شبے سے خاصی آگے تھی۔ اسی طرح ظفر نے مجھ سے کبھی کسی اور خفیہ آپریشن کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن میں نے اپنے کانوں سے آپریشن سلور سینڈز کا ذکر سن لیا تھا۔ وہ یقینی طور پر بھارتی خفیہ اداروں کا کوئی اہم اور تباہ کن منصوبہ تھا جس سے STF والے بے خبر نہیں تھے۔ ملک کی سلامتی اور مفادات کے خلاف وہ ایک بہت بڑا اور بھیانک چکر چلا ہوا تھا جس کی ابتدا ملا سرکار کی ذات سے ہوئی تھی۔ اس سازش میں سفارتی اہلکار، مقامی جرائم پیشہ لوگ، اندرون سندھ پھیلے ہوئے ڈاکو، ہیروین کا سرمایہ، جدید ترین اور مہلک جنگی ہتھیاروں کی بھاری تعداد کے علاوہ بھی بہت کچھ ملوث تھا۔ جب تک میں انفرادی طور پر ان سب مسائل میں گرا رہا مجھے کوئی قابل ذکر کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن اسپیشل ٹاسک فورس کے اول خان سے متعارف ہونے کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی تھی۔ ایسی بین الاقوامی سازش کا سبب کرنا مجھ جیسے فرد واحد کے بعد سے باہر تھا۔ STF والوں کے وسائل ہی ان لوگوں کی سرکوبی کر سکتے تھے۔ مجھے خوشی تھی کہ میری کوششوں کے نتیجے میں صورتحال پر STF کی گرفت بہت مضبوط ہو گئی تھی۔ ملا سرکار جہنم واصل ہو چکا تھا۔ شری مان سنگھ کسی بھی وقت سمندر کی خونی لہروں کی بھینٹ چڑھنے والا تھا اور اس سازش کے تارو پود پوری طرح سامنے آ چکے تھے۔ ان حالات میں میری گلو خلاصی ہو چکی تھی۔ وہ پورا معاملہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں جا چکا تھا جو اسے نمٹانے کی اہلیت اور وسائل رکھتے تھے۔ اس طرح میں بڑے مسائل کو بھول کر اپنی ذات کے گرد پھیلے ہوئے جال کو کاٹ کر اپنی خوشحال زندگی کے آغاز کی کوششیں کر سکتا تھا۔ ظفر نے ایک اعتبار سے اچھا ہی کیا تھا کہ آپریشن سلور سینڈز کے بارے میں مجھے اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ ایک بار میں ان تمام تفصیلات سے واقف ہو جاتا تو پھر مجھے اخلاقاً ہر مرحلے پر ان کا ساتھ دینا پڑتا اور میں اپنے ذاتی مسائل کے حل پر اپنی توجہ پوری طرح مرکوز کرنے سے قاصر رہتا۔ اس ضمن میں صرف ایک کردار ایسا تھا جو ابھی تک ہر گرفت اور باز پرس سے محفوظ تھا اور وہ مغربی قونصلیٹ کا ملازم ہیری کسنجر تھا۔ اس کا پیش رو پیٹر آرنٹ تو اول خان کے آدمیوں کے قہر کا نشانہ بن کر جہنم واصل ہو چکا تھا، لیکن ہیری نامعلوم مصلحتوں کی وجہ سے آزاد تھا۔ یہ سامنے کی بات تھی کہ ہیری ایک بہت بڑی طاقت کا نمائندہ تھا۔ ان لوگوں کو دنیا کے ہر خطے میں کام کرنے کی لامحدود مراعات ملی ہوئی تھی۔ جو قومیں ان کے خصوصی حقوق کو تسلیم نہیں کرتی تھیں انہیں جبراً مراعات دینے پر آمادہ کر لیا جاتا تھا۔ ان حالات میں اگر اسپیشل ٹاسک فورس ہیری کسنجر کی خطرناک سرگرمیوں سے چشم پوشی کر رہی تھی تو وہ ناقابل فہم نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ لوگ ہیری کسنجر پر ہاتھ ڈالیں یا نہ ڈالیں، لیکن ایک بار نظروں میں آ جانے کے بعد اس کے کسی بھی منصوبے کو کامیابی سے ہمکنار نہیں ہونے دیں گے۔ میری وہ تمام سوچ بچار سطحی یا وقت گزاری کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس اہم موڑ پر میں اپنے لیے ایک نئے مستقبل کی تصویر دیکھ رہا تھا جس کے لیے میں نہ جانے کب سے ترسا ہوا تھا۔ ابتدا میں میری زندگی پر شی کسی اسیبی سائے کی طرح مسلط تھی۔ اس سے انحراف کرنے کے بعد مجھے اپنی زندگی بہت مختصر ہوتی نظر آ رہی تھی، لیکن میں نے نہایت بے خوفی کے ساتھ اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے شی کو ایسے ایسے چرکے لگائے کہ میرے دل سے اس طاقتور تنظیم کی دہشت بتدریج منتقل ہو گئی۔ دوسری طرف جمی لائٹ نے بھی اپنے زخموں کو چاٹتے ہوئے میرے تعاقب کا سلسلہ ترک کر دیا اور میں شی کے آسیب سے آزاد ہو گیا۔ میری اس آزادی میں ویرا نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ میرے باغی ہو جانے کے بعد اسی کو پاکستان میں شی کے مفادات کی دیکھ بھال کا کام سونپا گیا اور اس نے اپنی تلون مزاجی کے باوجود مجھ سے دوستی برقرار رکھی۔ شی میں وہی ایک ایسی ہستی تھی جسے میری ذات تک رسائی حاصل تھی اور وہ چاہتی تو کسی بھی وقت مجھے بے آسانی ہلاک کر سکتی تھی، لیکن اس نے کبھی بھی بے خبری میں مجھ پر وار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جب بھی میرے خلاف صاف آرا ہوئی باقاعدہ للکار کر مقابلے پر آئی۔ کبھی ستاروں نے میری یاوری کی اور کبھی ویرا خود دوستی کا ہاتھ بڑھانے پر مجبور ہو گئی۔ جن دنوں میں شی کے آتاب میں آیا ہوا تھا، مافیا
مافیا کے ڈان 3 نے مجھے مؤثر تحفظ فراہم کرنے کی پیشکش کی، لیکن وہ بہت خطرناک پیشکش تھی جسے قبول کرنے کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں تھی۔ میں انکار کرتا تو شاید ڈان 3 اسی لمحے میرے دل میں پگھلا ہوا سیسا اتار کر میرا قصہ ختم کر دیتا۔ میری زندگی کے بدترین اور کڑے دور میں مافیا والوں نے مجھے بھرپور تحفظ فراہم کیا، جس کے جواب میں نے کبھی بھی پورے خلوص کے ساتھ ان کا ساتھ نہیں دیا۔ میں ہیروئن کے کاروبار سے بری طرح متنفر ہو چکا تھا۔ مجبوری کے تحت کیے گئے سمجھوتے کی اور بات تھی، لیکن دل کی گہرائیوں سے میں کبھی بھی مافیا کو وفادار نہ بن سکا۔ لیکن شی کی طرح مافیا بھی خطرناک تھی، اس میں شمولیت کے مقابلے میں اس سے نکلنا بہت مشکل تھا۔ مافیا کے منحرفین کو پاتال میں بھی امان نہیں ملتی تھی۔ سسلی میں بیٹھے ہوئے مافیا کے بڑوں نے اپنی قدیم روایات کو ہر قیمت پر برقرار رکھنے کا عزم کیا ہوا تھا۔ ان روایات میں ہر جگہ، ہر حال میں اور ہر قیمت پر جرم کی ترویج اور تحفظ کے ساتھ ہی منحرفین اور باغیوں کو کسی بھی قیمت پر زندہ نہ چھوڑنے کے نعرے شامل تھے۔ اسپیشل ٹاسک فورس والوں کے اسٹیشن 4 سے واپسی کے اس سفر میں میں محسوس کر رہا تھا کہ بین الاقوامی سازشوں اور شی کے بوجھ سے نجات مل جانے کے بعد میرے سامنے صرف مافیا رہ گئی تھی، جو میری پرسکون گھریلو زندگی کی راہ کی واحد رکاوٹ تھی۔ ایک بار غزالہ واپس آ جاتی تو میں اس کے ساتھ سکون سے اپنا گھر آباد کر سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ باعزت زندگی کی ابتدا کرنے کے لیے مافیا سے چھٹکارا حاصل کرنا ناگزیر تھا۔ جرم سے پوری طرح تائب ہوئے بغیر انسان کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ میرا مشاہدہ اور ایمان تھا کہ جرم کو جڑ سے نہ اکھاڑ پھینکا جائے اور اس کی ایک کونپل بھی باقی رہ جائے تو وہ بہت جلد دوبارہ تناور درخت کا روپ دھار لیتی ہے۔ اس اعتبار سے اگلا دن میرے لیے بہت اہم ثابت ہونے والا تھا۔ حبیب جیوانی نے مجھے ٹریڈ لائن کے دفتر میں طلب کیا تھا۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ دوپہر میں وہاں ڈان 3 خود آنے والا تھا یا اس کا کوئی پیغام آنے والا تھا، مگر میرے لیے ہر دو باتوں کی مساوی اہمیت تھی۔ میں موقع محل کی مناسبت سے یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ ان لوگوں کے کنارہ کش ہونے کے بعد میرے زندہ رہنے کے کیا امکانات ہو سکتے تھے۔ سسلی مافیا کی جنم بھومی کہلاتا تھا۔ روئے زمین کی تاریخ میں منظم جرائم کی تحریک نے اسی سرزمین پر جنم لیا تھا۔ غربت، بے روزگاری، قحط، چور بازاری، سرکاری کارندوں کی کھلی ہوئی رشوت خوری اور اقربا پروری جیسے سنگین معاشی اور معاشرتی جرائم کی چکی میں پستے ہوئے عام لوگوں نے مظالم سے نجات حاصل کرنے کی امید میں کھلے دل سے اس تحریک کا ساتھ دیا۔ اس کے قاتلوں اور ڈاکوؤں کو پناہ دی، مفروروں کو چوری چھپے خوراک اور لباس فراہم کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مافیا نے اس خطے میں ایک مضبوط متوازی حکومت کا روپ دھار لیا۔ سرکاری حکام نظر انداز کر دیے جاتے تھے، لیکن چوپال یا سرائے میں مافیا کے کسی بڑے کے کہے ہوئے الفاظ فرمانے امروز بن کر سینہ بے سینہ ہر طرف پھیل جاتے تھے، اور لوگ ان نجات دہندوں کے احکامات بجا لانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ وہاں مافیا کو ہمیشہ سے ناقابل شکست طاقت حاصل تھی، اس لیے وہ لوگ اپنے ہر فیصلے کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ لیکن پاکستان کی صورتحال بہت مختلف تھی۔ یہاں مافیا نے کسی تحریک کی کوکھ سے جنم نہیں لیا تھا، بلکہ گنڈا گردی کے عالمی اجارہ داروں نے افہیم اور ہیروئن کی اس زرخیز پیداواری منڈی کی شہرت سے متاثر ہو کر یہاں اپنے گرگوں کو معمور کیا تھا، اور ان کی سربراہی کے لیے سیٹھ حبیب جیوانی کو جرمنی کی ایک جیل سے فرار کر کے پاکستان پہنچایا تھا۔ حبیب جیوانی کوئی گاگ مجرم نہیں تھا، وہ حوث کی روندن میں آیا ہوا ایک بگڑا ہوا سیٹھ تھا۔ تجربے کے اعتبار سے وہ ناپختہ کار تھا، اسی وجہ سے ڈان 3 نے اس کی مدد کے لیے میرا تقرر کیا تھا، کیونکہ شی سے ٹکر لینے کے بعد شاید میرا نام دنیا بھر کے زیر زمین حلقوں میں پھیل گیا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ میں ان لوگوں سے ناتا توڑ لیتا تو کم از کم حبیب جیوانی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اصل خطرہ یہ تھا کہ حبیب جیوانی کے ناکام ہونے کے بعد میری سرکوبی کے لیے باہر سے بھی کسی گرانٹ قاتل کی آمد کے امکانات تھے، اور مجھے اگلے روز اسی کے بارے میں صحیح اندازہ قائم کرنا تھا۔ میں انہی خیالات میں ڈوبا ہوا فلیٹ پر واپسی پہنچا تو فلیٹ خالی تھا، البتہ میرے چھوڑے ہوئے رکے کی پشت پر اجلت میں لکھا ہوا سلطان شاہ کا جوابی پیغام موجود تھا۔ وہ میری غیر حاضری میں فلیٹ پر آیا اور سفری ضروریات کا مختصر سا سامان لے کر فوراً ہی واپس چلا گیا تھا۔ اس کے پاسپورٹ کا حیرت ناک طور پر بندوبست ہو گیا تھا۔ میں حیران تھا کہ اس محکمے کا وہ کون سا فرد شناس افسر تھا جس نے سلطان شاہ کی ہنگامی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے رات گئے اس کا پاسپورٹ تیار کر کے اسے تھما دیا تھا۔ اس نے اپنے پیغام میں لکھا تھا کہ وہ صبح 5 بجے والی پرواز سے بینکاک چلا جائے گا، اور وہاں اترنے کے صرف 1 گھنٹے بعد کیتھے پیس
پیسیفک ایئر لائن کی اگلی پرواز سے ہانگ کانگ چلا جائے گا۔ اس کا پیغام پڑھنے کے بعد میں دل ہی دل میں اس کی کامیابی کے لیے دعا کیے بغیر نہ رہ سکا۔ سلطان شاہ نے اپنے پیغام میں فلائٹ سے میری غیر حاضری پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لکھا تھا کہ وہ طیارے میں سوار ہونے تک ایئرپورٹ سے وقفے وقفے سے فون کرتا رہے گا تاکہ سفر پر روانگی سے قبل آخری بار مجھ سے گفتگو کر سکے۔ اس کی روانگی کے انتظامات پر صرف 5,000 روپے کا فاضل خرچ آیا تھا۔ پیغام پڑھ کر میں نے وہ کاغذ طلب کر دیا اور ڈرائنگ روم ہی میں صوفے پر دراز ہو گیا۔ میرا چھوڑا ہوا پینے پلانے کا ساز و سامان میز پر اسی طرح موجود تھا جس طرح میں چھوڑ کر گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان شاہ کا فون آیا تو پتہ چلا کہ وہ اس کی تیسری کال تھی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔